غسل کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے اور غسل کس طرح سے کیا جائے کہ انسان مکمل طور پر پاک ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل جو ہے اس کا طریقہ سیکھیں گے کہ غسل کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے اور غسل کس طرح سے کیا جائے کہ انسان مکمل طور پر پاک ہو جائے۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ غسل کے 3 فرائض جو ہیں ان کو کس طرح کیا جائے کہ ہر فرض جو ہے وہ اپنی جگہ پہ درست طور پر ادا ہو جائے اور ہمارا غسل جو ہے وہ مکمل طور پر صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو اور ہم پاکی حاصل کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ جہاں آپ غسل کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو غسل سے پہلے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی لے کے جس جگہ پہ آپ نے غسل کرنا ہے اس جگہ پہ پانی ہلکا سا بہا لیا جائے تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے، اور اس جگہ پر پڑنے والا پانی دوبارہ چھینٹوں کی شکل میں آپ کے جسم پر اگر پڑے تو وہ پانی ناپاک نہ ہو اور آپ کا جسم دوبارہ سے ناپاک نہ ہو۔ تو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ کلی اس طرح سے کریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھ پہلے دھوئیں گے اچھے طریقے سے، 3 بار اپنے ہاتھ دھو لیں۔ اپنے ہاتھ دھونے کے بعد آپ چلو میں پانی لیں اور منہ میں ڈالیں اور غرارہ کریں، منہ میں پانی گھمائیں ایسے کر کے اور غرارہ کریں۔ غرارہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ منہ میں پانی لے کے اس طرح سے پورے منہ کے اندر پانی گھمانا۔ ایک بار ایسا کریں، کلی کریں، پھر پانی پھینک دیں، پھر دوسری بار ایک چلو پانی منہ میں ڈالیں اور پھر اسی طرح منہ میں پانی ڈال کے اس کو غرارے کی شکل میں پورے منہ کے اندر اس پانی کو بہائیں، غرارہ کریں اور اس پانی کو باہر پھینک دیں۔ پھر اسی طرح تیسری بار آپ کلی کرنے کے لیے پانی لیں اور پورے منہ کے اندر گھما کے غرارہ کر کے ایون کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب میرا منہ جو ہے وہ مکمل طور پر اندرونی طور پر بھی صاف ہو چکا ہے، تو تیسری کلی کر کے بھی پانی کو باہر بہا دیں۔ یہ ایک فرض آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آتا ہے دوسرا فرض، ناک میں پانی ڈالنا۔ اسی طرح چلو میں پانی لیں اور اس کو اپنے ناک میں چڑھائیں، اور یعنی اس طرح آسانی سے، تکلف اس میں نہیں کرنا، بس آسانی سے ایسے ناک میں پانی بہائیں، ناک میں پانی چڑھائیں، اور نرم ہڈی جو ہے یہ آپ کی یہاں تک، یہ ناک کی نرم ہڈی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو 3 بار ناک میں الگ الگ پانی بہائیں، اپنا نوز بائیں ہاتھ سے صاف کر لیں، اسی طرح بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے آپ ناک صاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میرا ناک بھی صاف ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا فرض۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ جس جگہ پہ ناپاکی جسم کے جس حصے پہ جہاں جہاں آپ کو ناپاکی کا شبہ ہو کہ میرے اس حصے پہ کوئی ناپاک چیز لگی ہوگی، تو آپ نے اس حصے کو بھی دھو لینا ہے۔ اس کے بعد غسل کا تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک پانی بہانا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنا یہ دایاں حصہ جو ہے، آپ اپنا شاور چلائیں یا اپنی ٹونٹی چلائیں، یا آپ کسی ٹب وغیرہ میں اگر آپ نے پانی لے رکھا ہے تو یعنی اوپر سے ٹونٹی چلا کے آپ اپنا دایاں حصہ جو ہے، سر کے علاوہ آپ اپنا دایاں حصہ، دایاں کندھا جو ہے، اس کو ٹونٹی کے یوں نیچے کر دیں اور اس پر پانی بہنے دیں، اور دائیں ہاتھ سے اوپر سے ملنا شروع کر دیجیے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، اور اسی طرح بغل میں، اور پورا دایاں حصہ جو ہے یہاں سے لے کے نیچے دایاں آپ کے پیٹ کا دایاں حصہ، اور اسی طرح آپ کی دائیں ٹانگ مکمل تلووں تک آپ اس کو مل کے دھوئیے اور اوپر سے پانی بہنے دیجیے۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کا دایاں حصہ جو ہے اور دائیں ٹانگ سمیت پورے بدن کا دایاں حصہ یہ آپ مل کے اچھے طریقے سے دھو چکے ہیں، اسی طرح آپ اپنی کمر پہ بھی جہاں تک ممکن ہو
ہاتھ لے کے جائیے اور وہاں پہ ملیے. اس کے بعد بایاں کندھا جو ہے اس کو پانی کے نیچے کر دیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اور یہاں ایسے اور بغلوں میں اور یوں پیٹ کے اوپر اور اسی طرح پوری ٹانگ کے اوپر ملنا شروع کر دیجئے دائیں ہاتھ سے بائیں حصے کو اسی طرح پاؤں تک کہ پورا کا پورا بایاں حصہ جو ہے یہ آپ کا تر ہو جائے. یعنی سر کے علاوہ باقی سارا حصہ جو ہے اس پر پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے. غسل کرنے میں پانی کے اندر کنجوسی مت کیجیے. پانی جتنا بہتا ہے بہنے دیجیے تاکہ آپ کا فرض غسل جو ہے وہ صحیح طور پر ادا ہو سکے. اسی طرح اس کے بعد آپ اپنا سر جو ہے اس کو ٹونٹی کے نیچے شاور کے نیچے کیجیے اور اپنے سر کو دونوں ہاتھ سے یوں آگے پیچھے سے ملنا شروع کیجیے. اپنی داڑھی والی جگہ پہ کانوں کے اندر جہاں تک ممکن ہو کانوں کی بیک سائڈ سے اور کانوں کے اندر سے یہ شہادت والی دونوں انگلیاں جو ہیں یہ فرسٹ فنگر ان کو لگائیے اور اپنے چہرے پر اور اسی طرح سے مکمل طور پر اپنا سر دھو لیجئے اور پھر پورے جسم پر پانی بہنے دیجئے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ اب آپ کا سر سمیت پاؤں کے تلووں تک مکمل طور پر سارا کا سارا جسم جو ہے اس پر پانی جا چکا ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ 3 فرض جب پورے ہو جائیں گے تو باقی سارے لوازمات ہیں یعنی شیمپو لگانا بالوں پر, داڑھی میں شیمپو لگانا یا سر پر شیمپو, سر کے بالوں میں شیمپو لگانا اور اسی طرح خواتین جو ہیں اگر انہوں نے سر کے اوپر مینڈی کی ہوئی ہے جس کو پنجابی میں گت کرنا بھی کہتے ہیں, اگر مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو وہ مینڈیوں کو کھول کے ضروری ہے کہ غسل کیا جائے. یعنی جس طرح مرد غسل کرے گا عورت کے بھی غسل کا یہی طریقہ ہے لیکن عورت کو اپنی مینڈیاں کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ عورت کے سر کے بال جو ہیں یہ مکمل طور پر گیلے ہو جائیں, تر ہو جائیں. اگر ایک بال برابر بھی آپ کے جسم کا حصہ خشک رہے گا تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا. اسی طرح پورے جسم پر صابن لگانا یہ نہ تو فرض ہے نہ ہی سنت ہے. اس کو آپ مستحب درجے میں جسم کی صفائی کے لیے تو لگا سکتے ہیں, چاہے وہ آپ 1 بار 2 بار 3 بار لگائیں, یہ آپ کی اپنی نفاست ہے کہ آپ اپنے جسم کو دھونے کے لیے صابن جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ کس حد تک استعمال کرتے ہیں. لیکن 3 جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار اپنے جسم پر پانی بہانا کہ آپ کے جسم کا ایک بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے. اس کے علاوہ جو شیمپو لگانا اور یہ صابن لگا کے اپنے جسم کو دھونا یہ نہانے کے لوازمات ہیں. مستحب درجے میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جن سے آپ کا جسم جو ہے وہ مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے اندر خاص طور پر دینی احکامات جو ہیں وہ مکمل طور پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں خلاصہ کے طور پر پھر دیکھ لیجئے کہ غسل کے 3 فرض ہیں. یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ کسی استاد نے طالب علم سے پوچھا, بڑی کلاس کا کوئی طالب علم ہوگا تو کسی اسلامیات کے استاد صاحب نے کلاس میں غسل کے فرائض پوچھے تو کہا گیا کہ طالب علم کی طرف سے جواب دیا گیا کہ جی غسل کے 3 فرض ہیں, تیل, تولیہ اور صابن. تو یہاں یعنی بڑی بڑی کلاسوں تک بچے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو غسل کے فرائض کا علم نہیں ہوتا. جب تک آپ کو غسل کے فرائض کا علم نہیں ہوتا تو ظاہری طور پر غسل بھی ادا نہیں ہوگا. تو خلاصے کے طور پر غسل کے 3 فرض ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا. 3 بار کلی کرنا اور 3 بار ہی ناک میں پانی ڈالنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی احکامات کو اور اعمال کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات کے لیے ذوق اور شوق سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.